السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 ہے. آج کے درس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 105، 106، 107 ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا. ان 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ کون خوش نصیب ہے اور کون بدبخت ہے، کون سعادت مند ہے اور کون بد نصیب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2-3 آیتوں میں بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز کا ذکر کرتے ہوئے کہ یوم یأتی، کہ جب وہ دن آئے گا. کون سا دن؟ قیامت کا دن. لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا. میرے بھائی ایت ذرا دھیان سے سنی جائے. ایک طرف پاک و ہند میں یہ دعوے ہیں کہ ہمارا پیر ہمیں چھڑا لے گا، اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں بھیجنا چاہا بھی تو ہمارے بزرگ جن کی بیعت کر رکھی ہے وہ ہمیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے. ہمارے وہ بزرگ جن کی قبر پہ چادریں چڑھاتے ہیں ان کی قبر پہ چادریں چڑھا لیں، ان کا عرس منا لیں، ان کی برسی منا لیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. روز قیامت کوئی خدشہ نہیں ہے. چھڑانا ہمارے بزرگوں کا کام ہے. یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ ان کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتا. یہ پاک و ہند میں لوگوں کے دعوے ہیں. اور اللہ کیا بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انسان گفتگو نہیں کر سکے گا، کسی میں جرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور سورت میں، سورۃ النبا میں آخری سپارہ ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن صف بنا کے کھڑے ہوں گے، لائنوں میں کھڑے ہوں گے. کون؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے لائنیں بنا کے صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے اس انداز میں حاضر ہوں گے. اور فرمایا ان میں سے کوئی بھی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کرے گا. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے امام، اللہ کے مقرب ترین فرشتے اور دیگر فرشتے بھی ان میں جرت نہیں ہے. ساری زندگی ان کی اللہ کی عبادت میں گزری ہے لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام کریں. فرمایا روز قیامت وہی کلام کر سکے گا جس کو اللہ کلام کرنے کی اجازت دے گا، اور جو کلام جب کرے تو درست کلام کرے، غلط کلام نہ کرے. میرے بھائیو آپ اندازہ کریں اللہ کی عظمت کا، آپ اندازہ کریں روز قیامت رب العالمین کی ہیبت کا.
وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں 16ویں سپارے میں روز قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ فرمایا سب آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، جو بات چیت کرے گا بھی تو خسر پسر کے انداز میں، سرگوشی کے انداز میں. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، فرمایا اس روز کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو رب العالمین خود شفاعت کرنے کی اجازت دے اور جو درست شفاعت کرے. اور میرے بھائیو، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے آیت الکرسی میں بھی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ رب العالمین کے ہاں کسی کی شفاعت کرے رب العالمین کی اجازت کے بغیر. کہاں یہ واضح انداز رب العالمین کا، اور کہاں لوگوں کے یہ دعوے کہ میرے پیر صاحب اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر چھوڑیں گے. کہاں بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ روز قیامت نبی بھی ایک ہی بات کریں گے، اللہم سلم سلم، یا اللہ مجھے بچا لے. نبیوں کو بھی اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی. لوگ جب شفاعت کے لیے نبیوں سے رابطہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ سارے نبی معذرت کرتے چلے جائیں گے اور کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ آج رب العالمین بڑے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. اس لیے یہ نبی باری باری شفاعت کرنے سے معذرت چاہیں گے سوائے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بھی فوری طور پہ شفاعت نہیں کریں گے بلکہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے. یہ سجدہ بہت طویل ہوگا، 7 دنوں اور 7 راتوں کے برابر ہوگا. 7 دن 7 راتیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہیں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں وہ کلمات کہوں گا جو مجھے اب نہیں آتے، تب میرا رب مجھے سکھائے گا. جب اتنے دن اور اتنی راتیں سجدے میں گزر جائیں گی تب رب العالمین کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ نے آپ کا کیا لیا ہے؟ نام لیا ہے. کیا لیا ہے جی؟ لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. شاید مخاطب کرنا اللہ کے لیے ممنوع ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی. اور یہ شفاعت ہوگی شفاعت عظمی. کس بارے میں؟ کہ یا اللہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو. جنت میں جائے گا کوئی یا جہنم میں جائے گا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یا اللہ کم از کم لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو. یہ آپ کی شفاعت عظمی ہے جس کا فائدہ سب کو ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی مشرک یا کوئی کافر آپ کی یا کسی اور نبی یا کسی اور ولی کی شفاعت سے جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا جائے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں جن کی آج تفسیر کرنے لگا ہوں فرما رہے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، کہ جب وہ دن آئے گا جس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا. کوئی بھی انسان، کوئی نبی ہو غیر نبی، ولی ہو غیر ولی، مسلمان ہو کافر، مرد ہو عورت، غریب ہو امیر ہو، بادشاہ ہو رعایا میں سے کوئی ہو، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا.
اللہ کی اجازت کے بغیر گفتگو نہیں کر سکے گا. فرمایا اس دن لوگ دو طرح کے ہوں گے. فمنہم شقی و سعید، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ سعادت مند ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، یہ بدبخت لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے. میرے بھائیو، یہ ہے بدبخت جسے روز قیامت جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا. یہ ہے بد نصیب، یہ ہے بدبخت. اگر اللہ نے کسی سے بینائی چھین لی ہے وہ بدبخت نہیں ہے. اللہ نے کسی کو ایک ہاتھ کی بجائے دو ہاتھوں کی بجائے ایک ہاتھ دیا ہے وہ بدبخت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دو کی بجائے ایک ٹانگ ہے وہ بدبخت نہیں ہے. کسی کے گھر میں بیٹا نہیں ہے وہ بدبخت نہیں ہے. کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہ بدبخت نہیں ہے. بدبخت وہ ہے جسے روز قیامت جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. فرمایا یہ جہنمی جہنم میں چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن چیخنے چلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، سزا پاتے رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے ان کو سزا ہوتی رہے گی. اور آسمان و زمین کیا کبھی ختم ہو جائیں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. فرمایا روز قیامت بھی آسمان ہوں گے، روز قیامت بھی زمینیں ہوں گی. چاہے وہ یہ زمین نہ ہو جو آج ہے، چاہے وہ آسمان نہ ہو جو آج ہیں. آج یہ دنیا والی زمین ہے، یہ دنیا والے آسمان ہیں. وہ آخرت والی زمین ہوگی، آخرت والے آسمان ہوں گے. جب تک وہ رہیں گے ان کو سزا ملتی رہے گی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ سزا ملتی رہے گی. میرے بھائی، ان گناہوں سے بچنا چاہیے جن گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اور شرک سے دور رہنا چاہیے جو جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے. آج کسی توحید والے کو چڑھانے کے لیے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا لینا آسان ہے، یا علی مدد کے نعرے لگا لینا آسان ہے. بزرگوں کا نام غوث اعظم داتا رکھ دینا آسان ہے، لیکن روز قیامت ان کی سزا بھگتنا بہت مشکل ہے. فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، سوائے ان کے جن کو تیرا رب جہنم کی آگ سے نکال لے. یہ کون ہوں گے؟ کیا کوئی ایسا بھی کافر اور مشرک ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے نکال لیں گے؟ نہیں. لیکن جہنم میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو توحید کے اوپر ہوں لیکن گناہ کرتے رہے ہوں، سود لیتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، یتیموں کا مال کھاتے رہے، جادو کرتے رہے، کرواتے رہے، قتل کرتے رہے، بم دھماکے کرتے رہے، ایسے گناہ کرتے رہے. ان کی پاداش میں جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن تھے توحید کے اوپر. فرمایا یہ لوگ جب اللہ چاہے گا ان کو جہنم کی آگ سے نکال لے گا، لیکن یہ بھی جہنم میں کب تک رہیں گے کچھ معلوم نہیں ہے، وہی بہتر جانتا ہے. ان ربک فعال لما یرید. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا رب وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ الفاظ قابل غور ہیں. اللہ کہہ رہے میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پیر صاحب منوا لیں گے، یعنی کہ اللہ نہیں چاہے گا. اللہ چاہیں گے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے، لیکن پیر صاحب کہیں گے نہیں یا اللہ، اس کو جنت میں بھیجنا ہے.
تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نہ چاہنے کے باوجود پیر کی بات مان لیں گے، کسی نبی کی بات مان لیں گے، کسی ولی کی بات مان لیں گے. غلط ہے، 100% غلط ہے. اللہ کہتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. روز قیامت شفاعت ہوگی، ہمارا اس پہ ایمان ہے. کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، کئی فرشتے شفاعت کریں گے، کئی مومن شفاعت کریں گے، لیکن صرف وہ شفاعت کر سکیں گے جن کو رب شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور صرف ان کے بارے میں شفاعت کر سکیں گے جن کے بارے میں رب شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. ورنہ صورتحال تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کی، اس کے لیے دعائیں کی. اللہ نے دعا قبول نہیں کی بلکہ آئندہ دعا کرنے سے منع کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیٹے کے لیے شفاعت کی جب بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا. اللہ نے شفاعت قبول کرنے کی بجائے یہ کہا کہ نوح اگر آئندہ اس طرح کی شفاعت کی تو تمہارا شمار ہم جہلوں میں سے کر دیں گے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کی شان کو جانتے تھے، اللہ کے مقام کو جانتے تھے، وہیں پہ معافیاں مانگنے لگے، استغفار کرنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میں شفاعت کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرے پلے کچھ نہیں رہے گا. اللہ کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ 950 سال تبلیغ کرنے والے نبی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ریجیکٹ ہوئی ہے، تو آگے سے منہ نہیں بنایا، آگے سے لاڑ نہیں دکھائے، بلکہ رب سے معافیاں مانگی ہیں، تب جان چھوٹی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اڑ کر بیٹھ جائیں گے. یہ ظالم اللہ کی شان کو نہیں جانتے، اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتے. اللہ کے مقام کو پہچانا ہے نبیوں نے، جن کی شفاعتیں دعائیں ریجیکٹ ہوئیں، آگے سے انہوں نے معافیاں مانگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. سعادت مند کون ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت مند وہ ہے جسے کسی ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا، جسے کسی ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، جسے کسی شہر کا میئر بنا دیا گیا، جسے کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کے پاس بیٹے بہت زیادہ ہیں، جس کے پاس بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، جس کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں سعادت مند یہ نہیں ہے، سعادت مند وہ ہے جسے جنت کا داخلہ مل گیا، جو جنت میں پہنچ گیا، یہ ہے سعادت مند. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تو جنت میں پہنچ گیا، فرمایا پھر جنت میں ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جب تک آسمان و زمین رہیں گے یہ جنت میں رہے گا. عطاء غیر مجدود، تیرے رب نے جس کو دے دیا پھر اللہ کی عطا اس کے اوپر جاری و ساری رہے گی، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر برستی رہیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. تو میرے بھائیو، سعادت مندی کا معیار کیا ہے؟ خوش نصیب کون ہے؟ سعادت مند کون ہے؟ جو جنت میں پہنچ گیا. اور جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہی جائے گا جو دنیا میں جنتی لوگوں والی زندگی گزارتا رہا ہوگا. جنتی لوگوں والے زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ ان کی علامات اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ دروس میں ہوتا رہے گا.